اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ آج کا خطبہ۔ تحریر حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب حافظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ لاہور۔ عنوان: قربانی کی حیثیت، تاریخ قربانی اور احکام۔ الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وہی ہے جو برکت عطا فرماتا ہے، وہی ہے جو آسمان سے می برساتا ہے، وہی ہے جس نے ہمیں لباس عطا فرمایا، وہی ہے جو ہمیں رزق بہم پہنچاتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرمان باری تعالی ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے مومنو، اللہ سے یوں ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو۔ اما بعد، مفہوم قربانی۔ قربانی کا لفظ قربان بروزن سلطان سے ماخوذ ہے۔ عربی زبان میں قربان اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔ مشہور مفسر ابو سعود لکھتے ہیں، قربان ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، چاہے وہ ذبیحہ ہو یا صدقہ وغیرہ۔ یہی معنی امام راغب رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب المفردات میں مراد لیا ہے، جبکہ امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ نے قربانی کا عام معنی مراد لیتے ہوئے اپنی کتاب احکام القرآن میں تحریر فرمایا ہے۔ قربانی ہر اس نیک کام کو کہا جاتا ہے جس کا مقصد اللہ کی رحمت سے قرب حاصل کرنا ہو۔ البتہ عرف عام میں جب یہ لفظ بولا جائے تو اس سے عموماً جانور کا ذبح کرنا مراد ہوتا ہے، جیسا کہ امام راغب رحمہ اللہ نے تصریح کی ہے۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں قربانی کے لغوی معنی کی رعایت کرتے ہوئے عام معنی مراد لیے جاتے ہیں، جیسا کہ فرید وجدی لکھتے ہیں۔ تاریخ قربانی۔ قربانی اسلامی تعلیمات کے مطابق ان شعائر میں سے ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جاری ہے، اور تا قیامت اس کا جاری رہنا اسلامی تعلیمات کا ایک حصہ ہے۔ لیکن شاعر اسلامی میں قربانی سے مراد سنت ابراہیمی کی وہ یادگار ہے جس کا تذکرہ سورہ صافات میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پہلا بیٹا اسماعیل علیہ السلام تقریباً 86 برس کی عمر میں پیدا ہوا۔ جب وہ نوعمری کو پہنچا تو حکم الہی ہوا کہ اپنے اس پہلوٹی کے بچے کو ہماری بارگاہ میں قربانی کے طور پر پیش کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس معصوم بچے کو لے کر چل دیے اور حکم الہی پر قربان کرنے کے لیے چہرے کے بل لٹا دیا اور چھری چلا دی۔ اللہ نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور پھر ایک جانور ان کے بیٹے اسماعیل کی جگہ قربانی کے لیے نازل فرمایا۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے جب عرض کیا، یعنی یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ان آیات اور احادیث کے حوالے سے معلوم ہوا کہ جانوروں کی قربانیاں جو ہر سال مسلمانوں پر مخصوص شرائط کے ساتھ لازم کی گئی ہیں، وہ ابراہیمی یادگار کی حیثیت سے شاعر اسلام میں سے ہیں۔ قربانی کی شرعی حیثیت۔ شریعت اسلامی میں قربانی کو ایک اہم عبادت قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر دی ہے تاکہ وہ ان چوپاؤں پر بوقت ذبح اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الکوثر میں ارشاد فرمایا، بس آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان احکام قرآنی کے پیش نظر قربانی کو واجب قرار دیا گیا ہے، جیسے کہ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے اور یہ راجح ہے۔ قربانی کا حکم تمام مسلمانوں کے لیے ہے، حجاج کے لیے مخصوص نہیں۔ قرآن و حدیث کے تفصیلی مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر قربانی کو لازم اور واجب قرار دیا ہے، خواہ وہ مکے میں ہو یا مدینے میں یا دنیا کے کسی اور مقام میں۔
قربانی کی مشروعیت اور اس کے مستقل عبادت ہونے پر پوری امت کا اجماع رہا ہے، اور اس پر بھی علماء کا اتفاق رہا ہے کہ قربانی کی مشروعیت کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع سے ثابت ہے۔ جیسے کہ ابن قدامہ نے لکھا ہے، اسی سے معلوم ہو گیا کہ قربانی کی تخصیص حجاج کرام سے کرنا اور غیر حجاج سے مسلمانوں کو اسے خارج کرنا صحیح نہیں۔ حوالے کے لیے ملاحظہ ہو المغنی لابن القدامہ۔ عمومیت حکم قربانی از قرآن حکیم۔ اور قربانی کے حکم کی سب سے بڑی دلیل قرآن حکیم کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ نسک عام ہے، نہ مکے کا ذکر ہے نہ حج کا۔ لفظ نسک کے کئی معنی آتے ہیں، لیکن محققین نے یہاں ذبیحہ مراد لیا ہے۔ چنانچہ ابن جریر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں سعید ابن جبیر، قتادہ و ضحاک وغیرہ سے اس آیت مبارکہ میں نسک کا معنی قربانی بیان کیا ہے۔ حوالے کے لیے ملاحظہ کیجئے تفسیر ابن جریر۔ امام ابو بکر الجساس رحمہ اللہ نے اسی آیت مبارکہ سے وجوب قربانی کے لیے بھی استدلال کیا ہے۔ چنانچہ وہ اس آیت مبارکہ کے احکام کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جب اللہ رب العالمین نے نسک کو صلاۃ کے ساتھ متصل ذکر کیا تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہاں نماز عید اور قربانی مراد ہے، اور قربانی کا وجوب بھی اسی سے ثابت ہوا، کیونکہ اسی کے بعد آیت مبارکہ میں یہ الفاظ ہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور امر سے وجوب ثابت ہو جاتا ہے۔ جبکہ سورۃ الکوثر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ امام رازی رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، وَانْحَرْ میں دو قول ہیں۔ پہلا قول جسے عام مفسرین نے اختیار کیا ہے وہ یہ کہ یہاں قربانی مراد ہے۔ امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے، جیسا کہ احکام القرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی یہاں نحر سے مراد قربانی ہونا لکھا ہے۔ حوالے کے لیے ملاحظہ کیجئے تفسیر ابن کثیر۔ ان تمام تفصیلات سے واضح ہوا کہ قربانی کا حکم عام مسلمانوں کے لیے ہے، اسے حجاج کرام کے ساتھ مخصوص کرنے کا کوئی مطلب نہیں۔ عمومیت حکم قربانی از احادیث۔ احادیث معتبرہ سے بھی واضح ہوتا ہے کہ قربانی کا حکم حجاج کے علاوہ غیر حاجی مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ احادیث یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے دن خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ سب سے پہلا کام جو اس دن ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، پھر گھر واپس آ کر قربانی کریں گے۔ جس نے اس طریقے پر عمل کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی وہ قربانی نہیں بلکہ گوشت کی بکری ہے جسے گھر والوں کے لیے ذبح کر لیا گیا ہو، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 2، فرمایا جس نے نماز سے پہلے جانور کو ذبح کر ڈالا تو اس کی جگہ دوسری قربانی کرے۔ نمبر 3، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان قربانی کے جانور تقسیم فرمائے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں 6 ماہ کا بکری کا بچہ آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حصے میں تو یہ بچہ آیا ہے، کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کی قربانی کر لو۔ نمبر 4، ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں ذبح اور نحر فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 5، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ذی الحج کے ابتدائی 10 دن شروع ہو جائیں اور کسی کا قربانی کا ارادہ ہو تو اسے اپنے جسم کے کسی حصے کے بھی بال اور ناخن نہیں کاٹنے چاہیے۔ نمبر 6، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے کہ عید الاضحیٰ آ گئی تو ہم ایک گائے میں 7 افراد شریک ہو گئے۔ نمبر 7، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد آدم نے عید کے دن کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ اور نمبر 8، ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے اور ہر سال قربانی فرماتے تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ان تمام احادیث مبارکہ سے انتہائی وضاحت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قربانی کا حکم عمومی ہے، حجاج کرام کے ساتھ خاص نہیں، اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قربانی ترک نہیں فرمائی۔
قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ قربانی ہر اس مسلمان بالغ مقیم پر واجب ہوتی ہے جس کی ملکیت سے 87 گرام سونا یا 212 گرام چاندی یا اس کی قیمت اصلی ضرورت سے زائد موجود ہو۔ یہ مال خواہ چاندی ہو، سونے کے زیورات ہوں یا مال تجارت یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان ہو، قربانی کے مسئلے میں اس مال پر سال گزرنا بھی شرط نہیں۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، بچے اور مجنون کی ملکیت میں اگر اتنا مال ہو تو اس پر یا اس کے ولی پر قربانی واجب نہیں۔ دوسرا مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، جس شخص پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن اس نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا تو اب اس پر قربانی واجب ہو گئی، اس لیے کہ شرعی طور پر کوئی بھی نفلی کام شروع کرنے کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے۔ ایام قربانی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن کے بعد 2 دن اور قربانی کے ہیں۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ قربانی کی عبادت صرف 3 دن کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے دنوں میں قربانی نام کی کوئی عبادت نہیں، اور قربانی کے ایام 10، 11 اور 12 ذی الحج کی تاریخیں ہیں۔ ان میں جب چاہے قربانی کر سکتا ہے، البتہ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ آخری دن غروب آفتاب سے 8 پون گھنٹہ پہلے قربانی کر کے فارغ ہو جائے۔ قربانی کے لیے جانور۔ قربانی کے لیے کون سے جانور ہونے چاہیے؟ نمبر 1، بکری، دمبا، بھیڑ، یہ ایک ہی شخص کی طرف سے قربان کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 2، گائے، بیل، بھینس، اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہیں، لیکن ان 7 میں سے کسی کی نیت محض گوشت کھانا نہ ہو۔ نمبر 3، بکرا بکری کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بھیڑ اور دمبا اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو بھی جائز ہے۔ گائے کی عمر 2 سال ہو، اونٹ کی 5 سال ہو۔ نمبر 4، اگر جانور فروخت کرنے والا جانور کی عمر پوری بتا رہا ہو اور ظاہری حالات میں اس کی تکذیب کی کوئی دلیل سامنے نہیں تو اس پر اعتماد کرنا جائز ہے۔ نمبر 5، جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو یا درمیان میں سے ٹوٹ گیا ہو اس کی قربانی درست ہے، اگر سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ خصی بکرے کی قربانی نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ افضل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی فرمائی ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ لنگڑے، کانے اور اندھے جانور کی قربانی درست نہیں، نیز ایسے مریض اور لاغر جانور کی قربانی بھی درست نہیں جو قربانی کی جگہ تک اپنے پیروں پر نہ جا سکے، جیسا کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے۔ جس جانور کے تہائی سے زیادہ کان یا دم وغیرہ کٹی ہو اس کی قربانی جائز نہیں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ جس جانور کے بالکل دانت نہ ہو یا اکثر نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح جس جانور کے کان پیدائشی طور پر نہ ہو اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ اگر جانور صحیح سالم خریدا تھا پھر اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جو قربانی سے مانع ہے تو اگر خریدنے والا غنی یعنی نصاب والا نہیں تو اس کے لیے اسی عیب دار جانور کی قربانی جائز ہے، اور اگر یہ شخص غنی یعنی صاحب نصاب ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس جانور کے بدلے دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ احکام قربانی۔ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں، لیکن جس شہر میں کئی جگہ عید کی نماز ہوتی ہو وہاں اگر ایک جگہ بھی نماز عید ہو چکی ہو تو پورے شہر میں قربانی جائز ہو جاتی ہے۔ قربانی کا گوشت فروخت کرنا حرام ہے۔ قربانی کا سارا گوشت خود استعمال کرنا یا محفوظ کر کے کافی عرصے تک استعمال کرنا بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک حصہ احباب اور اعزاء کے لیے اور ایک حصہ فقراء اور مساکین کے لیے۔ قربانی کے جانور کا دودھ نکالنا، اس کے بال اور اون وغیرہ کاٹنا جائز نہیں، اگر ایسا کر لیا تو دودھ یا بال کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ مجھے اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ ان مسائل سے آپ بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔